راست لیے چلیں گے اسلام آباد، جہاں پر وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ ایک آدمی جو اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے، اس کو گھر سے اٹھا کے لے جانے میں جو کہیں دھاوا بولنے نہیں جا رہا، اور وہ لوگ جو فساد پھیلانے کے لیے اسلام آباد آ رہے ہیں اور باقاعدہ اپنا ایجنڈا ڈکلیئر کیا ہوا ہے اور نکل آئے ہوئے ہیں، ان کو روکنے میں بہت فرق ہے۔ یہ فرق واضح رہنا چاہیے۔ اب آتے ہیں فورن فنڈنگ کیس کے اوپر۔ تو اس پہ بہت بات ہو چکی ہے، لیکن یہ بات ہوتی رہے گی جب تک یہ شخص عمران جس پہ شیاطین اترتے ہیں اپنے منطقی انجام تک نہیں پہنچتا۔ اور جب میں کہتا ہوں کہ اس پہ شیاطین اترتے ہیں تو میں یہ بات سوچ سمجھ کے کہتا ہوں، کیونکہ ایک آدمی جو اتنا بد زبان ہو، اتنا بے لگام ہو، کسی کی شرم حیا موجود نہ ہو اس کو، اور دنیا کی ہر خرابی کرے، اور وہ جو خرابی کرے وہ اپنے اس کا الزام ڈٹائی کے ساتھ اپنے مخالف پہ لگا دے، یہ جو ہمت ہے یہ عمران خان ہی کر سکتا ہے، ہر آدمی کے بس کا روگ نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ جب بھی عمران خان کو الزام کسی مخالف پہ لگائیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ واردات کی ہے انہوں نے، اور یہ کام خود کرتے ہیں، کیونکہ ایک آدمی جو گند کرتا ہے اور جس کے اپنے دماغ میں گند ہو وہ ہر ایک کو اپنے جیسا سمجھتا ہے۔ تو یہ قابل رحم آدمی بھی ہے اس حوالے سے، کیونکہ آپ دیکھیں کون سا کام اس نے نہیں کیا۔ رشتوں کی اس کو کوئی پہچان نہیں ہے، وہ رشتوں کی توہین کرتے ہیں، محسوس آج بھی کر رہے ہیں۔ خواتین کا احترام ان کو کرنا نہیں آتا، وہ مخالف خواتین کے جس طرح نام لیتے ہیں بے حیائی اور بے شرمی سے۔ کوئی عزت والا آدمی، کوئی غیرت مند آدمی اس طرح کی بات نہیں کرتا، مگر وہ کرتے ہیں، ان کو کوئی شرم نہیں آتی۔ عمر کے اس حصے میں بھی کرتے ہیں، پھر بھی شرم نہیں آتی۔ جب انہیں موقع ملا انہوں نے آئین توڑا ہے، جو کچھ لکھا ہوا ہے آئین کے اندر وہ انہوں نے اس کو توڑا ہے۔ ان کے صدر نے، ان کے اسپیکر نے، ان کے ڈپٹی اسپیکر نے، اور عمران خان ڈنکے کی چوٹ پہ ان کی حمایت کر رہے تھے۔ آخر انہی عدالتوں سے فیصلے آ گئے کہ آپ نے آئین شکنی کی ہے۔ وہ نہ پشیمان ہوئے، نہ پچھتائے، نہ کوئی ندامت ہے، کوئی شرم حیا نام کی چیز ہے ہی نہیں۔ آپ آگے بڑھیں، جو 4 سال کی حکمرانی پاکستان کو انہوں نے دی ہے، پاکستان میں ان کی حکومت، کے پی میں ان کی حکومت کو آج 9 سال سے اوپر ہو گئے ہیں، اور پنجاب میں بھی ان کی حکومت رہی ہے۔ تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے جو گل کھلائے ہیں کیا وہ لوگوں کو یاد نہیں ہے؟ معیشت کو آپ وینٹیلیٹر پہ چھوڑ گئے، آپ نے کوئی میگا پروجیکٹ نہیں بنایا، اور قرضہ آپ نے اتنا لیا جتنا ماضی کے سارے سالوں میں پاکستان کے قیام کے بعد لیا گیا تھا، اس سے دگنا قرضہ آپ 4 سالوں کے اندر لے گئے۔ اس کے بعد آج آپ الزام لگائیں ڈٹائی سے کہ جی مہنگائی بڑھ گئی ہے اور اکانومی جو ہے وہ ڈوب رہی ہے۔ تو اکانومی تو واقعی نازک حالت میں ہے، مگر اسے حالت نظام میں تو آپ چھوڑ کے گئے ہیں، اور جو گناہ آپ کے ہیں وہ ہمارے ذمہ اس لیے پڑ گئے کہ ہم نے ایک آئینی راستہ اختیار کیا نو کانفیڈنس کا، اور پھر اس آئینی راستے پہ عدالتی فیصلوں کے ذریعے قدغن لگائی گئی، جو ناقابل فہم ہے کہ آئین میں نکالنے کا راستہ بھی موجود ہے کہ آپ نو کانفیڈنس کریں، اور اگر کوئی اس پہ عمل کرے تو اس کا ووٹ بھی کاؤنٹ نہیں ہوگا اور وہ ڈی سیٹ بھی ہوگا۔ تو یہ ایک ابہام پیدا کیا گیا، اور اس کے نتیجے میں آج وہاں پرویز الہی صاحب کی حکومت بنی ہوئی ہے، جس نے آتے ہی نذیر چوہان صاحب کو اس طرح پکڑا جیسے کسی دہشت گرد کو پکڑا جاتا ہے۔ تو فارن فنڈنگ کیس کے بارے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک تو وہ ذمہ داری ہے جو مرکزی حکومت ادا کرے گی، وہ تو اپنا فرض ادا کرے گی، قانون کے مطابق جو اور آئین کے مطابق جو لکھا ہوا ہے وہ پروسیڈ تو فیڈرل گورنمنٹ کو کرنا چاہیے، اور وہ کرے گی۔ اس پہ کنسلٹیشن جاری ہے، آج یا کل صبح تک اس کا فیصلہ 1-2 روز میں ہو جائے گا۔ لیکن جو اہم ترین پہلو ہے وہ یہ ہے کہ یہ لوگ جو آپ کو پیسے بھیجتے رہے، پیسے دیتے رہے، یہ پیسے آپ کو دے کس خوشی میں رہے تھے؟ انڈین شہری، اماراتی، امریکنز، برٹشرز، یہ کیوں دے رہے تھے آپ کو پیسے؟ آپ نے ایسا کیا کرنا تھا جس کے لیے آپ کو پیسے دیے جا رہے تھے؟ اور اگر وہ آپ جائز طریقے سے پیسے لے رہے تھے تو اکاؤنٹ چھپائے کیوں تھے آپ نے؟ جو آپ کے اکاؤنٹ پکڑے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے، آپ تو لوگوں کو یہ تانے دیا کرتے تھے اپنی لمبی زبان کے ساتھ، آپ تو لوگوں پر برسا کرتے تھے، خود آپ اکاؤنٹس بھی چھپا رہے تھے، آف شور کمپنیوں کے موجد بھی آپ ہی نکلے بعد میں، بھلے آپ کی تحقیق ہی کسی نے نہیں کی کیونکہ وہ تو ٹارگٹ نواز شریف تھا پاناما کا، باقی تو بہانہ تھا۔ تو ہر کام آپ نے کیا، پر اس سوال کا جواب دیں۔ یہ سوال ہے کہ یہ غیر ملکی کمپنیاں، امریکی کمپنیاں، غیر ملکی شہری آپ پہ کس خوشی میں انویسٹمنٹ کر رہے تھے؟ آخر ان کا ٹارگٹ کیا تھا
کس کے ذریعے یہ پیسہ آپ کو بھجوایا جا رہا تھا اور کون سا ایجنڈا تھا جس کی تکمیل کرنی تھی. پھر ہم جب کہتے ہیں کہ پروجیکٹ عمران لانچ کیا گیا تو انہیں تکلیف ہوتی ہے. تو پروجیکٹ عمران کا پہلا مقصد تو یہ تھا کہ سی پیک رول بیک، اور وہ انہوں نے کیا کامیابی کے ساتھ. چینیوں کو دل برداشتہ کیا. چائنیز نے یہاں پہ جو کرنا چاہتے تھے وہ سارا ایجنڈا سسپینڈ ہو گیا. بتائیں نا آپ نے سی پیک میں 4.25 سال کے اندر کوئی ایک اینٹ بھی لگائی؟ ایک قدم بھی آپ آگے بڑھے؟ ML1 پہ آپ نے کیا کیا؟ جہاں میں چھوڑ گیا تھا اسے بھی پہلے پیچھے پھینک گیا. گوادر میں آپ نے کیا کیا کہ جو پیسہ آیا ہوا تھا چینیوں نے دیا تھا کہ یہاں پہ آپ ڈیپ سی پورٹ ہے تو یہاں پہ اس کو صاف کرنا پڑتا ہے اس کو تاکہ ڈیپ سی پورٹ کے طور پر وہ کام کرتا رہے. 4 سال سے وہاں پہ وہ چیزیں جمتی رہیں، خرابی ہوتی رہی وہاں پہ، اور آپ نے وہ پیسہ پڑا رہا اور اب وہاں پہ گہرے پانی نہیں ہے جس میں ڈیپ سی پورٹ میں بڑے جہاز جو ہے وہ آ سکے. یہ تو آپ کی کارکردگی تھی. سڑکیں ٹوٹ چکی تھی، کوڑے کے ڈھیر لگے ہوئے تھے شہروں کے اندر، آپ کی صوبائی حکومتیں ٹکے کا کام نہیں کر رہی تھی، اکانومی کی نبضیں ڈوب رہی تھیں. آبویسلی جب ہم آئے ہیں تو ہمارے سامنے تو ملک جو تھا وہ اس حالت میں کھڑا تھا کہ یا اس کو دیوالیہ ہونے دیا جائے تو یا یہ بوجھ اپنے سر پہ اٹھا لیا جائے. ہم نے وہ بوجھ سر پہ اٹھا لیا، کوئی خوشی سے تو نہیں اٹھایا، بڑی تکلیف میں اور بڑی تکلیف سے یہ بوجھ اٹھایا. اور پی ٹی آئی بہت خوش ہے عمران خان کہ ٹھیک ہے اب روز کہتا پاکستان سری لنکا بن جائے گا. آپ کے منہ میں خاک. پاکستان کبھی بھی سری لنکا کے حالات اللہ پیدا نہ ہونے دے پروردگار. پھر کبھی کہتا جی ایٹم بم گرا دو، کبھی کہتا 3 ٹکڑے ہوں گے، کبھی فوج کو ٹارگٹ کرتا ہے، اگر کبھی عدالت سے فیصلہ مرضی کے خلاف آ جائے تو ان کو ٹارگٹ کر دیتا ہے اور الزام پھر دوسروں پہ لگا دیتا ہے. بڑے بڑے چالاک دیکھے ہیں لیکن ایسا ہوشیار چالاک نہیں دیکھا جیسا کہ عمران خان ہے. لیکن آپ دیکھیں قدرت اسے کیسے ایکسپوز کر رہی ہے. ہر وہ چیز جو انہوں نے تھوکی ہے وہ چاٹنی پڑ رہی ہے کیونکہ اللہ کا نظام موجود ہے. آپ لوگوں کی پگڑیاں اچھالیں گے، بہتان لگائیں گے، گندے خود ہوں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ فطرت آپ کو ایکسپوز نہ کرے. آپ ایکسپوز ہوں گے. تو میں یہ سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ غیر ملکی سرمایہ کاری عمران خان پہ کیوں کی گئی ہے؟ کس ایجنڈے کی تکمیل کے لیے کی گئی ہے؟ پھر اس کا کیا یہ مطلب ہے کہ جو بات حکیم سعید شہید کہتے تھے اور ڈاکٹر اسرار مرحوم کہتے تھے وہ درست تھی عمران کے بارے میں کہ ایک آدمی ہے اس کو لانچ کیا جا رہا ہے تاکہ پاکستان کی پالیٹکس کو کیپچر کیا جائے. آپ تو پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے آئے تھے اور آپ نے کامیابی سے یہ کام کیا ہے. اکانومی کا بیڑا غرق کیا ہے، آپ نے چینیوں کو ناراض کیا ہے، آپ نے پاکستان کو دنیا میں تنہا کیا ہے. آج لوگ بلک اور سسک رہے ہیں، ایک وقت کی روٹی پوری نہیں ہو رہی. اور جواب دیں ظاہر اب ہم ہیں کیونکہ حکومت میں ہم ہیں اس وقت. آپ جو ہیں آپ نیرو کی طرح روم جل رہا ہے اور آپ بانسری بجا رہے ہیں اور خوش ہیں کہ اچھا تباہی اور مچنی چاہیے اور اکانومی خراب ہونی چاہیے. اور اب عمران خان کا رول یہ ہے کہ پاکستان کو سٹیبلائز نہ ہونے دیں، ورنہ آپ پہ نو کانفیڈنس آئی ہے تو ٹک جاؤ. ٹکتے ہی نہیں ہو، ٹک جاؤ نا اور اپنی باری کا انتظار کرو. آنے دو الیکشن. ہم نے بھی تو انتظار کیا تھا جب RTS بٹھایا. اسلام آباد میں وزیر ریلوے اور ہوا بازی خواجہ سعد رفیق نیوز کانفرنس کر رہے ہیں.